السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بیگم جب سے کمرے میں آئی ہو غصے سے گھورے جا رہی ہو۔ قسم سے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہتی ہو تو باہر چلا جاتا ہوں، نظروں سے نکلو تو مت۔ حمزہ جب سے عائزل کو صائم کے کہنے پر وہاں سے لایا تھا تب سے محترمہ اس شریف نفیس انسان کو گھورے جا رہی تھی۔ اتنے معصوم نہیں ہیں جتنے بنتے ہیں، عائزل تڑق کے بولی تھی۔ اب میں نے کیا کیا ہے بیگم؟ مقابل کے چہرے پر ابھی بھی معصومیت کے تاثرات تھے، جیسے اس سے زیادہ شریف انسان آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ کیا ضرورت تھی آپ کو صائم کا ساتھ دینے کی؟ بھائی بہنوں کو ایک ہی موقع ملتا ہے بھائیوں کو اچھے سے تنگ کرنے کا، آپ اس میں بھی دوست کے ساتھی بن کر اتر پڑے۔ آپ کو میرا ساتھ دینا چاہیے تھا، میں نہیں بولتی آپ سے، عائزل نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ ہا ہا بیگم، سچ میں یوں روٹھی ہوئی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ حمزہ کو عائزل پر ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا، اس لیے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا تھا۔ آپ بے شرم بھی حد سے زیادہ ہیں، سب کے سامنے اظہار محبت کرنے لگتے ہیں۔ ایک اور اعتراض آیا تھا۔ بیگم یہ اعتراض بالکل غلط ہے، کیونکہ بیوی سے سب کے سامنے اظہار محبت کرنا سنت نبوی ہے، اس لیے چاہے کوئی رن مرید کہے یا کوئی مجھے بے شرم سمجھے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، حمزہ نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ عائزل نے نرم نظروں سے اپنے ساتھ بیٹھے خوبرو شخص کو دیکھا تھا۔ حمزہ کے بٹنوں پر ہاتھ پھیرتے عائزل نے کسی سوچ کے آتے ہی اسے آہستہ آواز میں پکارا تھا۔ حمزہ جی حمزہ کی جان۔ حمزہ کا رواں رواں سما بنا تھا۔ حمزہ آپ پلیز دوسری شادی کا ارادہ کینسل کر دیں، بہت پیار سے گزارش کی گئی تھی۔ لیکن کیوں بیگم؟ دوسری شادی تو آپ کی ہی خواہش تھی نا؟ حمزہ کی آنکھیں عائزل کی گزارش پر چمکنے لگی تھی۔ میں بہت پاگل جھلی نکمی ہوں حمزہ، میں نے بہت غلط فیصلہ کیا، میں سندس کو منع کر دوں گی، لیکن پلیز آپ مجھے معاف کر دیں اور دوسری شادی کا خیال دل سے نکال دیں۔ عائزل آج حمزہ کو جیت لینا چاہتی تھی۔ عائزل مجھے خوشی ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے اور میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن تمہاری ایک بات ٹھیک تھی عائزل، جب تم مجھے کوئی خوشی دے نہیں سکتی تو مجھے بھی اپنی خوشی اور سکون کا خیال خود رکھنا پڑے گا نا بیگم، اسی لیے دوسری شادی بہت ضروری ہے۔ حمزہ نے عائزل کے چہرے پر آئی آوارہ لٹو کو انگلی سے پیچھے کرتے ہوئے بیچارگی سے کہا تھا۔ اقرار سنے بنا تو وہ ماننے والا نہیں تھا، لیکن میں عائزل کہتے کہتے ہچکی تھی۔ لیکن کیا عائزل؟ حمزہ کے لہجے میں بے قراری در آئی تھی۔ حمزہ بھائی یہ پریانہ سو گئی ہے، بی جان نے بھیجا ہے۔ عائزل کے کچھ کہنے سے پہلے افرا دھرم سے دروازہ کھولتی اندر آئی تھی۔ عائزل فوراً سے حمزہ سے دور ہٹی تھی، شرمندگی اتنی تھی کہ فوراً سے واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ شرم سے چہرہ تو افرا کا بھی سرخ ہو گیا تھا، اس لیے فوراً معذرت خواہ لہجے میں ممنائی تھی۔ سوری لالا، میں نے تو دروازہ کھٹکانے کے ارادے سے ہاتھ اٹھایا تھا، مگر وہ کھل گیا تو میں اندر آ گئی۔ افرا بیچاری بس رونے والی تھی۔ غلطی ہماری ہے، ہمیں خیال رکھنا چاہیے تھا، تم جاؤ بچے، حمزہ افرا سے پریانہ کو لیتے ہوئے بولا تھا۔ افرا منٹوں میں غائب ہو گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی حمزہ شرارت سے واش روم کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے بولا تھا۔ بیگم میں نے اس دفعہ دروازہ بہت دھیان سے بند کیا ہے، آج وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں جہاں سے چھوڑا تھا۔ حمزہ کی بات پر عائزل اندر سے چیخی تھی۔ بہت بے شرم ہیں آپ۔ حمزہ میں بالکل باہر نہیں آؤں گی، مجھے شرمندہ کرا دیا، اب میں افرا سے نظریں کیسے ملاؤں گی؟ عائزل کی بات پر حمزہ نے بے ساختہ قہقہہ لگایا تھا۔ بیگم حق حلال کی بیوی ہو تم، میری بہن سمجھدار ہے، وہ کچھ نہیں سوچے گی، ویسے بھی بڑے بڑے شہروں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ حمزہ عائزل کی حالت سے لطف اندوز ہوتے خود ڈریسنگ روم میں چینج کرنے کے لیے بڑھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اب اس کی معصوم بیگم اتنی جلدی واش روم سے نہیں نکلنے والی تھی۔ آج تو کوئی بہت خوش لگ رہا ہے، لگتا ہے قانون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے۔ صبح صبح حمزہ کے کھلے کھلے چہرے کو دیکھ کر سندس نے جملہ کسا تھا، الحمدللہ، بس اس رب کی کرم نوازی ہے۔ خیر یہ چھوڑو، چلو آؤ تم بھی ساتھ، فی الحال میں بی جان کے ساتھ ایک مشن پر جا رہا ہوں۔ حمزہ نے سندس کی بات کا مسکرا کر جواب دیا تھا، پھر اسے ساتھ گھسیٹتے ساتھ والے پورشن کی جانب بڑھا تھا۔ پر مشن کیا ہے یہ بتاؤ؟ حمزہ کے ساتھ اجمل صاحب کے پورشن میں داخل ہوتی سندس نے پوچھا تھا۔ ابھی پتہ چل جائے گا۔ السلام علیکم اجمل چاچو، سندس کو جواب دینے کے ساتھ حمزہ نے سلام کیا تھا۔ بی جان پہلے ہی حال میں بیٹھی تھی، جو سیرت بیگم سے باتیں کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام بچے، آؤ بیٹھو، چائے پیو گے یا ناشتہ کرو گے؟ حمزہ اجمل صاحب کے قریب جا کر بیٹھا تھا۔
اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں انکل، ابھی تو میں کسی مقصد کے تحت یہاں آیا ہوں، یوں سمجھ لیں بی جان کی طرف سے ایک سفارشی بن کر آیا ہوں، حمزہ نے خوشگوار لہجے میں کہتے ساتھ ہی بی جان کو اشارہ کیا تھا۔ سیرت بیگم اور اجمل صاحب نے سوالیہ نظروں سے بی جان کی طرف دیکھا تھا۔ سیرت بیٹا، اصل میں شادی کی تقریب میں بچوں کے ساتھ یہاں آنے کا میرا ایک خاص مقصد ہے۔ میں تمہاری چھوٹی بیٹی مریم کو اپنے گھر کی بیٹی بنانا چاہتی ہوں۔ میں اپنے ساتھ کے لیے تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ شفیق سی بی جان نے پرامید نظروں سے انہیں دیکھا تھا، اور اجمل چاچو ساتھ کی گارنٹی میں دینے کو تیار ہوں۔ وہ ایک سلجھا ہوا، شریف اور پرخلوص شخص ہے۔ مریم مجھے بہنوں کی طرح عزیز ہے، میں اس بات کا ذمہ لیتا ہوں مریم وہاں خوش رہے گی۔ آپ پلیز ساتھ کے لیے مریم کا رشتہ قبول کریں۔ حمزہ صوفے سے اٹھ کر اجمل صاحب کے قدموں میں آیا تھا۔ اپنے یار کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ ہاں، آج تو کروا کر ہی اٹھنا چاہ رہا تھا۔ جی آنٹی، بی جان ٹھیک کہہ رہی ہیں، رحیلہ آنٹی سعد کے بابا بہت اچھے ہیں، یقین کریے مریم وہاں خوش رہے گی۔ سندس نے بھی سیرت بیگم سے التجا کی تھی۔ تین لوگ ایک شخص کے لیے لڑ رہے تھے۔ سیرت بیگم جو پہلے تو حیرت میں مبتلا تھی، ہوش میں آتے ہی خوشی سے کھنکتے لہجے میں بولی تھی، بھائی آپ لوگوں کو اتنی گارنٹی دینے کی ضرورت نہیں، ساتھ دیکھا بھالا لڑکا ہے، مجھے تو یہ رشتہ دل و جان سے قبول ہے۔ کیوں اجمل صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ سیرت بیگم کی تو بانچیں کھل گئی تھیں، بی جان سمیت سب کے چہروں پر مسکراہٹ کھل اٹھی تھی۔ رشتہ تو مجھے بھی منظور ہے، لیکن میں پہلے اپنی بیٹی مریم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے اس کی مرضی ہوگی ویسا ہی جواب دوں گا، تب تک میں کوئی امید نہیں دے سکتا۔ سیرت بیگم کی بانسبت اجمل صاحب نے سوچ سمجھ کر جواب دیا تھا، جس پر سب متفق تھے۔ ٹھیک ہے بچے، تم مریم بیٹے سے پوچھ لینا، ذرا جلدی کرنا، ہم چاہتے ہیں کل جانے سے پہلے مریم بیٹی کو انگوٹھی پہنا کر جائیں۔ بی جان کی خوشی ان کے لہجے سے جھلک رہی تھی۔ انشاءاللہ بی جان، اگر اللہ نے چاہا تو یہ نیک فریضہ ہم کل ہی سر انجام دیں گے۔ سیرت بیگم نے امید پکڑائی تھی۔ سب کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ حمزہ یار، صبح سے شام ہوگی لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ اگر مریم نے انکار کر دیا تو ٹینشن سے ادھر ادھر گھومتے ساتھ بے چینی سے مسلسل بول رہا تھا۔ ولیمے کے لیے تیار ہوتے۔ احمر اور حمزہ بہت مزے سے اس کی حالت کا لطف لے رہے تھے۔ تو کچھ نہیں سعد لالا، ہم آپ کے لیے دوسری لڑکی دیکھ لیں گے۔ آپ کو کون سا لڑکیوں کی کمی ہے، یا دنیا میں لڑکیوں کا کال پڑ گیا ہے جو یوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ اس لیے فکر چھوڑیں اور ولیمے میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ احمر نے سعد کا کندھا تھپتھپاتے کہا تھا۔ بکواس بند کر احمر، بڑوں کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی مت بول۔ سعد نے احمر کی سر پر ہلکی تھپکی مارتے ہوئے کہا تھا، اتنا بھی چھوٹا نہیں ہوں، 23 سال کا ہونے والا ہوں۔ ہاں، آپ بوڑھے ہوں گے تو الگ بات ہے، احمر نے منہ بسورتے ہوئے کہا تھا۔ حمزہ نے کہکا لگایا تھا، کیا یار حمزہ، دیکھ میں نے کتنا تیرا ساتھ دیا ہے، اب تو میری باری یوں کرے گا؟ ساتھ چھوٹے بچوں کی طرح شکایتی انداز میں بولا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں میرے یار، میری یہ جرأت قطعی نہیں، بالفرض اگر آج انکار ہو بھی گیا تو میں تیرے آنسو اپنے ہاتھوں سے پوچھوں گا، ایک نئی لڑکی ڈھونڈوں گا۔ حمزہ نے اس قدر ہمدردی کے ساتھ کہا تھا کہ سعد کو چند منٹ بعد جا کر ہی اس کی سمجھ آئی تھی۔ حمزہ، سعد زور سے چیخا تھا۔ حمزہ اور احمر نے کہکا لگایا تھا، سعد یار ٹینشن کیوں لے رہے ہو، دیکھنا سب اچھا ہی ہوگا، چل تیار ہو جا۔ حمزہ نے بالآخر سعد کی حالت پر رحم کھاتے اسے حوصلہ دیا تھا، ایک شرط پر تیار ہوں گا، پہلے تو فون کر کے اجمل انکل سے پوچھ۔ سعد کے رنگ بھی نرالے تھے، چھوٹے بچوں سے بھی بدتر، خدا کرے مریم مان گئی ہو، ورنہ تو مجھے ناکوں چنے چبوانے والا ہے۔ حمزہ نے خفگی سے گھورا تھا۔ حمزہ نے اجمل صاحب کو فون ملایا، جو تیسری دفعہ بالآخر اٹھا لیا گیا۔ ہاں ہیلو انکل، وہ مجھے پوچھنا تھا مریم نے کیا جواب دیا؟ حمزہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا تھا۔ دوسری طرف سے نہ جانے کیا جواب آیا۔ حمزہ کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا، اور پھر کچھ دیر بعد خاموشی سے اس نے فون بند کرتے سعد کو دیکھا۔ اس پیارے سے شخص کا دل نہ جانے کیوں اندر سے بے چین سا تھا۔ میم، آپ کو لینے آ گئے ہیں، ملازمہ نے پارلر میں تیار بیٹھی رومان کو آ کر اطلاع دی تھی۔ سنہرے رنگ کی شارٹ فراک کے ساتھ شرارے میں ولیمے کی بنی دلہن رومان انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ملازمہ کی اطلاع پر حیا اور عائزہ رومان کو لیے باہر آئی تھی، جہاں ایک گاڑی کے باہر سائم کھڑا تھا اور دوسری گاڑی کے باہر دائم کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ رومان کو سائم کے حوالے کرتے حیا اور عائزل دائم کے ساتھ چلی گئی تھی۔ سائم اور رومان نے ایک ساتھ ہال میں داخل ہونا تھا۔
بہت خوبصورت لگ رہی ہو مسز۔ رومان کے ہاتھوں کو لبوں سے چھوتے سائم نے نثار ہوتے کہا تھا۔ دونوں ایک ساتھ بہت خوش اور مطمئن لگ رہے تھے۔ محبت کو پا لینے کی آسودگی دونوں کے چہروں سے چھلک رہی تھی۔ ساتھ لالا ادھر دیوداس بن کر کیوں بیٹھے ہیں؟ جلدی اندر چلیے، آئزل بھابھی کے دادا حضور کو کچھ ہو گیا ہے۔ ساتھ جو ولیمے تک تو زبردستی آ گیا تھا، دور ایک کونے میں بیٹھا کانوں میں ہینڈ فری لگائے دکھی گانے سن رہا تھا۔ احمد کی بات سے تیزی سے اٹھا تھا۔ کیا ہوا انہیں؟ ابھی تو ٹھیک تھے، سعد نے حیرت سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، اچانک ہی کچھ ہوا ہے، وہاں افراتفری مچ گئی ہے۔ حمزہ بھائی کو آپ کی ضرورت ہے، جلدی آئیے۔ احمد کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ سعد سچ میں بہت گھبرا گیا تھا۔ بڑے بڑے قدم اٹھاتا وہ حمزہ کے قریب پہنچا تھا جو اسی طرف آ رہا تھا۔ حمزہ یوں اچانک کیا ہوا انہیں؟ سعد نے اسٹیج کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا جہاں بہت سارے لوگ جمع ہوئے تھے۔ مجھے نہیں پتا، بس سائم اور رومان کو ملنے اسٹیج پر آئے تھے۔ حمزہ سعد کو گھسیٹتے ہوئے بھیڑ سے گزارتے اسٹیج تک لایا تھا جہاں ایک الگ ہی ماحول بنا ہوا تھا۔ ایک طرف مولوی صاحب بیٹھے تھے اور گھونگھٹ میں ایک طرف کوئی لڑکی بیٹھی تھی۔ حمزہ نے سعد کو لڑکی کے ساتھ صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا تھا، مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ حمزہ کی بات پر سعد ہنوکوں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے حمزہ؟ تم تو کچھ اور کہہ رہے تھے، اور یہ کس کا نکاح ہو رہا ہے؟ سعد اچھل کر کھڑا ہوا تھا۔ سب نے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ تیرا اور کس کا نکاح سعد آغا؟ چل اب جلدی بیٹھ جا، اس سے پہلے کہ دلہن انکار کر دے۔ حمزہ نے سعد کو زبردستی بٹھاتے ہوئے کہا تھا، کیا بھئی میں کیوں کروں نکاح؟ نہ جانے کون لڑکی ہے، کس کو میرے پلے باندھ رہے ہو، چھوڑو مجھے۔ سعد تو تڑپ اٹھا تھا۔ احمد کا قہقہ کسی بھی وقت ابلنے کو بے تاب تھا۔ خبردار لڑکے، تم ہماری بیٹی کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، دادا حضور کڑک انداز میں بولے تھے۔ سعد نے ہنوکوں کی طرح اسے دیکھا تھا۔ ساری سچویشن اس بیچارے کی سمجھ سے باہر تھی۔ بی جان دیکھیں ان سب کو، سب نہ جانے کیا کر رہے ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں مریم سے محبت کرتا ہوں، اسی سے شادی کروں گا، پلیز کچھ کرے نا۔ سعد گھبرا کر بی جان کی طرف ہوا تھا۔ سعد بیٹا تو خود ہی مانتا ہے کہ شادی سے پہلے کی محبت کچھ نہیں ہوتی، تو میرا بچہ اب چپ چاپ سائن کر دے جہاں سب کہہ رہے ہیں۔ بی جان بھی سب کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ بی جان آپ جانتی ہیں تب مجھے مریم سے محبت کب ہوئی تھی، مجھے محبت پر یقین ہی کب، اس لیے حمزہ سے ایک بار کہہ دیا تھا۔ اب سب کچھ جاننے کے بعد آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ سعد نے اعتراف کیا تھا۔ گھونگھٹ کی اوڑ میں بیٹھی اس لڑکی نے پہلی بار اس شہزادے کو غور سے دیکھا تھا جو اس سے محبت کا سب کے سامنے اعلان کر رہا تھا۔ شادی کے لیے ہاں تو اس نے اپنے ماں باپ کے کہنے پر کی تھی، مگر یوں اس دیوانے کی اپنے لیے محبت دیکھ کر دل پہلی بار دھڑکا تھا۔ سعد آغا اب بس کرو رونا، اگر تو نے کچھ دیر اور کی تو میں اپنی بہن مریم کا نکاح کسی اور سے پڑھوا دوں گا۔ حمزہ نے جان بوجھ کر مریم پر زور دے کر جملہ مکمل کیا تھا، پھر سعد کو بازو سے پکڑ کر مریم کے پاس بٹھایا تھا۔ میں نے کہا نا کہ میں نکاح نہیں، سعد ایک دم غصے سے کہہ کر اٹھا تھا، مگر حمزہ کے الفاظ میں کلک ہوتے پھر بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، کیا تو نے ابھی مریم کا نام لیا یا میرے کان بج رہے ہیں؟ سعد کے سوال پر سب کے کہکے لگے تھے، ہاں میرے مجنوں، مریم کا ہی نام لیا ہے، حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ سعد کے چہرے پر 100 واٹ کا بلب جلا تھا۔ آپ سب سے میں بعد میں نپٹوں گا۔ مولوی صاحب آپ چپ کیوں بیٹھے ہیں، جلدی سے نکاح شروع کروائیے۔ سعد کی بے تابی پر سب کھلکھلا اٹھے تھے۔ حمزہ نے صدقے واری جاتے اپنے جگری دوست کی نظر اتاری تھی جو نکاح نامے پر سائن کرتے بہت خوش لگ رہا تھا۔ کھلکھلاتے ہنستے مسکراتے آخر ایک آزمائش سے گزرنے کے بعد وہ سب ایک خوشگوار زندگی کے جانب گامزن تھے۔ میری نسبت بہتر، ریلیکس یار، بیسٹ تھوڑی ہوں جو ڈر رہی ہو، انسان ہی ہوں تمہاری طرح کا، یقین نہیں تو چھو کر دیکھ لو۔ سعد نے اپنا ہاتھ مریم کے آگے کرتے معصومیت سے کہا تھا۔ مریم سعد کے انداز پر ہنس پڑی تھی، ہنستے ہوئے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مریم کو ہنستا دیکھ کر سعد خود بھی مسکرا دیا تھا۔ مریم کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ویسے میں نے اتنی اچانک تو سوچا بھی نہیں تھا آپ میری زندگی میں بہار کی طرح آئیں گی۔ آپ کی غیر متوقع آمد میری زندگی کے سب سے حسین واقعات میں سے ایک ہے۔
ہاں مجھے پہلے غصہ آیا تھا مگر اب میں خوش ہوں، مجھے اتنے خاص طریقے سے آپ دی گئی ہیں، میرے پاس کوئی خاص الفاظ نہیں اظہار کے لیے۔ ہاں بس یہ ہماری خاندانی انگوٹھی ہے جو ابھی بی جان کی انگلی سے اتار لایا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے اس موقع پر اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا۔ سعد مریم کی انگلی میں انگوٹھی پہناتے مریم کو ریلیکس کرنے کی خاطر بہت نرمی سے کہہ رہا تھا، نہ جانے آپ پہلے اتنے پیارے تھے یا آج کچھ خاص ہے، یا میں نے آج غور کیا ہے۔ مریم سعد کو دیکھتی بے دہانی میں بڑبڑائی تھی۔ سعد کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ بیوی یار میں ہمیشہ سے ہی اتنا پیارا تھا، مگر شاید آپ نے دھیان آج دیا ہے۔ سعد شرارت سے مریم کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا، جو بیچاری ہڑبڑا کر سرخ چہرہ پھیر گئی تھی۔ سعد 2 منٹ رہ گئے ہیں، اتنے میں باہر سے عاذل کی آواز آئی تھی، اوکے چلتا ہوں جان سعد، بہت جلد لینے آؤں گا ہمیشہ کے لیے، کیونکہ اب مزید انتظار نہیں ہونے والا مجھ سے۔ مریم کے کان میں دھیرے سے گنگناتے سعد باہر کی جانب بڑھا تھا۔ مریم کے چہرے پر دھیمے سے مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ احمر کہہ دو لوگوں سے میں کسی کو نہیں جانتا، اس لیے زیادہ میرے قریب مت آئیں اور نہ ہی مجھے بلانے کی کوشش کریں۔ حمزہ کے بازوں کو جھٹک کر دور کرتے ہوئے سعد نے منہ پھلا کر کہا تھا، احمر تو بتا دے اپنے لالا کو، زیادہ نخرے مت دکھا، سیدھے سیدھے میرے یار کو مجھے مبارکباد دینے دے، میرے یار کا نکاح ہوا ہے آخر۔ حمزہ نے بھی اسی کے انداز میں کہا تھا، پھر سعد کی طرف ایک قدم بڑھایا تھا۔ احمر اسے کہہ وہیں رک جا، بتا دے اسے، کوئی دوست اپنے دوست کے ساتھ ایسا نہیں کرتا جیسا اس نے کیا ہے۔ نہیں میرا مطلب حد ہے وہاں، سب نے میرا تماشا دیکھا، اگر سٹیج پر مجھے ہارٹ اٹیک ہو جاتا تو۔ سعد غصے سے بول رہا تھا، اللہ نہ کرے، کیسی فضول باتیں کر رہا ہے یہ۔ احمر تو کہہ دے اسے، زبان سے سوچ سمجھ کر الفاظ نکال ورنہ اس کا منہ توڑ دوں گا۔ حمزہ کو اس کے ہارٹ اٹیک والے الفاظ پر صدمہ پہنچا تھا۔ میرا منہ توڑنے سے پہلے میں تیرے ہاتھ توڑ دوں گا اگر تو نے ایسا سوچا بھی تو۔ سعد اور حمزہ آمنے سامنے ہوئے تھے۔ احمر اور سائم قریب کرسی پر بیٹھے ایسے مزے سے لیز بوتل سے لطف اٹھا رہے تھے جیسے ان کے سامنے بہت ہی کوئی دلچسپ مووی لگی ہو جس کا ایک سین بھی وہ مس نہیں کرنا چاہ رہے ہوں۔ سعد تو لمٹ کراس کر رہا ہے، حمزہ سعد کو وارن کرتے اس کے قریب ہوا تھا، یہ دیکھ بس حمزہ بھائی کو گھونسا پڑا ہی پڑا ہے۔ سائم نے ہنسی دبا کر احمر کے کان میں سرگوشی کی تھی، لو تھپڑ میں کیا مزہ، تھوڑا ایکشن تو ہو، کوئی ٹھڈا کوئی موقع جس سے جبڑا سوج جائے اور ان کی بیویاں انہیں پہچاننے سے انکار کر دے، ہا 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 ہا۔ احمر ایسے بول رہا تھا جیسا اس کا پسند کا سین نہیں۔ تو نے بھی آج اپنی لمٹ کراس کی ہے۔ سعد بھی غصے سے حمزہ کو گھورتے ہوئے اس کے قریب ہوا تھا۔ احمر اور سائم کے منہ کی طرف لے جاتے لیز کے ٹکڑوں والے ہاتھ ہوا میں منتقل ہو گئے، سین میں سسپینس ایڈ ہو گیا۔ ایکشن کبھی بھی شروع ہو سکتا تھا۔ ہاں تو تیرے لیے ہی لمٹ کراس کی تھی، یا تو کہہ تو خوش نہیں۔ حمزہ نے اسے گھورا تھا جو ایسے ہی فنے خان بن رہا تھا۔ سچ بتا میں بہت خوش ہوں، بہت، تیری اس لمٹ کو کراس کرنے پر۔ سعد ایک دم جوش سے حمزہ کے گلے لگا تھا، تیرا بہت شکریہ میرے جگر کے ٹوٹے، میری جان، میرے یار، میرے لہو، میرے پھپھڑے، میرے حمزہ، ہائے صدقے جاؤں رب تجھے عاشق کی نیکی کے بدلے میں جڑواں نہیں 3 بچے ایک ساتھ دے دے آمین۔ سارا غصہ ناراضگی چھوڑتے ایک دم سعد کھلکھلاتے ہوئے حمزہ کے گلے لگے بول رہا تھا، خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ حمزہ نے بھی اسے خوشی میں خود میں بھیجا تھا، کیا یار میں نہیں کھیلتا۔ احمر بوتل کا گلاس ٹیبل پر پٹکتے اٹھا تھا، کتنا انتظار کیا تھا میں نے آپ دونوں کی لڑائی کا، اب تھوڑا بہت ایکشن سین ہونا چاہیے تھا۔ آپ لوگوں کی لڑائی میں بھی مزہ نہیں ہے، اتنے سالوں بعد یہ لڑائی کا سین ملا بھی تو منٹوں میں بول پڑے، میں نہیں دیکھتا نہ میں بولتا ہوں، احمر چڑچڑا سا کہتا اٹھا تھا۔ اس کی بات پر سائم، حمزہ اور سعد نے ہنوکوں کی طرح پہلے اسے دیکھا تھا جو اب واک آؤٹ کر گیا تھا۔ احمر کے جاتے ہی ان تینوں کے لان میں جاندار کہکے گونجے تھے، اب پیچھے سے کہکوں کو سنتے احمر کو آگ لگی تھی، بے دھیانی میں وہ سامنے آتی افرا میں لگا تھا، کیا ہے بندر، آنکھیں کرائے پر دے کر آ رہے ہو کیا؟ افرا نے تڑک کے بولتے احمر کو گھورا تھا، او میری چڑیل، بس ایک تو ہی تو ہے جو میرا دھیان رکھ سکتی ہے، ورنہ یہاں تو سب میرے دشمن ہی بیٹھے ہیں۔ افرا کو دیکھتے احمر کو نہ جانے کیا ہوا تھا، اس کے دوپٹے کا پلو پکڑتے مسکین شکل بناتے بولا تھا، ہائے ہائے لگتا ہے باولے ہو گئے ہو، چھوڑو مجھے۔ افرا اسے دھکا دیتی، وہاں سے 9 2 11 ہو گئی تھی۔
ہاں چڑیل، تمہارے عشق میں یہ بندر کملا گیا، رکو میری سنوریٹا میں آیا افرا کے پیچھے لپکتے احمر گنگنایا تھا۔ حمزہ نے گھبرا کر ساری بتیاں روشن کی تھی۔ کمرے میں آتے آتے وہ پرسکون ہو چکا تھا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی پھولوں کی مہکتی خوشبو اور موم بتیوں کے حسین اجالے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ کہیں میں غلط جگہ پر تو نہیں آ گیا؟ حمزہ بڑبڑاتے ہوئے واپس سے اپنے کمرے کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ دوبارہ اندر آتے وہ کمرے کے وسط میں کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ نے اتنی دیر کیوں لگا دی آنے میں؟ پیچھے سے آ کر آئزل نے حمزہ کا کوٹ اتارنا شروع کیا تھا۔ حمزہ تو اس کے اس طرح مخاطب کرنے اور اتنی عزت پر ٹھٹک کر پلٹا تھا۔ جہاں سرخ ساڑی، یہ وہی ایڈریس تھا جو حمزہ نے یہاں آتے ہوئے اس سے چھپائی تھی، اور میک اپ جیولری میں تمام ہتھیاروں سے لیس آئزل حمزہ کو گھائل کرنے کے لیے تیار تھی۔ وہ شہزادہ تو پہلے ہی اس چھلی پر فدا تھا۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر کب سے مرجھایا دل خوش گمان ہوا تھا۔ آئزل بیگم، میں تو کب سے منتظر تھا، مگر تم نے شاید دھیان اب دیا ہے۔ خیر چھوڑو، ویسے تمہاری ہمت کی داد دینا پڑے گی۔ تم نے میری خاص بیوی کے لیے لایا گیا لباس مجھ سے پوچھے بغیر ہی ذیب تن کیا ہے؟ آئزل کی کمر کو ہاتھوں میں جکڑے حمزہ نے چہرے پر مصنوعی غصہ سجا کر پوچھا تھا۔ حمزہ مصطفیٰ، آئزل نے شدت پسندی سے حمزہ کے کالر کو جکڑا تھا۔ آپ کی خاص اور عام صرف ایک ہی بیوی ہے، وہ ہے آئزل حمزہ۔ اس کے علاوہ آج سے آپ کے لیے دنیا کی تمام عورتیں بہنیں ہیں۔ خبردار جو کسی کی طرف دیکھا۔ اتنے حق والا اور خوبصورت اظہار محبت اس شہزادے پر ٹھنڈی برسات کی مانند برس رہا تھا۔ سالوں سے بنجر دل کی زمین کھل اٹھی تھی۔ بے شک کسی کو چاہنا ایک خوبصورت احساس ہے، لیکن اس سے بھی خوبصورت احساس چاہے جانے کا احساس ہے، جو آج اسے پہلی بار محسوس ہو رہا تھا۔ مگر کچھ دن پہلے تک تو کوئی میری دوسری شادی کی باتیں کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے میرے لیے لڑکی بھی ڈھونڈ لی تھی۔ نم چمکتی آنکھوں سے حمزہ نے اپنے اثار میں کھڑی اس لڑکی کو چھیڑا تھا۔ ہاں، کیونکہ وہ آئزل تو جھلی کملی پاگل تھی، جس کو عقل نہیں تھی، اور وہ اپنی متاع حیات کسی اور کو دینے جا رہی تھی۔ آئزل جیسے اپنی پرانی سوچ پر پچھتا رہی تھی۔ تو کیا اب والی آئزل کو عقل آ گئی ہے؟ حمزہ نے ہنسی دباتے ہوئے پوچھا تھا۔ جواب دینے کی بجائے آئزل ایڑیاں اٹھائے اوپر کو ہوئی اور حمزہ کا سر اپنی جانب جھکاتے اس نے حمزہ کے ماتھے کو چھوا تھا۔ پھر اس نے دونوں آنکھوں کو باری باری چھوا تھا۔ ہاں، لگتا تو ہے کہ اس چھلی نے سبق سیکھ لیا ہے کہ ناشکری کرتے اپنی نعمت کسی اور کو نہیں دیتے۔ اگر آئندہ کبھی میں یوں کروں تو آپ کو میری جان لینے کی کھلی آزادی ہے، آئزل محبت سے لبریز لہجے میں بولی تھی۔ حمزہ نے تڑپ کر ان ظالم لبوں کو قید کیا تھا جو خوش قسمتی سے نصیب آئے تھے، ان وصال کے لمحوں میں بھی آزادی کی باتیں کر رہے تھے۔ تیری چاہت کو پا کر آج میں انمول ہو گیا۔ ان ظالم لبوں سے نکلنے والے الفاظ کی گستاخی کی یہ چھوٹی سی سزا ہے جس نے دور جانے کی بات کی ہے۔ آئزل کے لبوں سے رستے خون کو انگوٹھے سے صاف کرتے حمزہ بڑبڑایا تھا۔ آئزل حمزہ کے انداز پر دل سے مسکرائی تھی۔ جس نے پہلی شدت پسندی سے اسے تکلیف دی تو دی تھی، اب خود بے چین تھا، نرمی سے اسی جگہ اپنا لمس رکھ رہا تھا۔ تاروں سے سجی اس حسین رات میں شہزادی اور شہزادہ بالکونی میں بیٹھے ایک دوسرے میں گم نظر آ رہے تھے، جب اچانک شہزادی نے اٹھ کر شہزادے کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا۔ کیا؟ حمزہ نے آنکھ کے اشارے سے پوچھا تھا۔ میرے ساتھ ڈانس کریں گے مسٹر حمزہ مصطفیٰ؟ آئزل نے مسکراہٹ دباتے ایک ادا سے پوچھا تھا۔ حمزہ بھی مسکرا دیا تھا۔ بیگم، آج تو تم بس مجھے سرپرائز پہ سرپرائز دے رہی ہو۔ خیر ہے، کہیں خوشی سے مجھے قتل کرنے کا ارادہ تو نہیں؟ آئزل کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے حمزہ شرارت سے بولا تھا۔ نعوذ باللہ، فضول باتیں مت کریں۔ مانا کہ میں نے اپنی بچگانہ سوچ کی وجہ سے پہلے ہی بہت غلطیاں کی ہے، مگر اب ایسا بالکل نہیں، آئزل روٹھے لہجے میں بولتی حمزہ کے سنگ ہولے ہولے جھونپنے لگی تھی۔ بیگم سچی ایسے بہت کیوٹ لگ رہی ہو، حمزہ نے کھلکھلاتے ہوئے کہا تھا۔ آئزل کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ دونوں مسکرا رہے تھے تو وہاں موجود ہر چیز کھل اٹھی تھی۔ وقت نے خوشی سے انگڑائی لی تھی، ہوائیں گنگنا اٹھی تھی، ہواؤں کے دوش پر رقص کرتا وہ جوڑا اس وقت محبت کی سلطنت کے خصوصی مہمان محسوس ہو رہے تھے، جس کا استقبال ہر چیز باہیں کھول کھول کر رہی تھی۔
آئزل یاد آیا، ادھر آئے میرے ساتھ، ایک چیز دینی تھی۔ حمزہ ایک سوچ آنے پر ڈانس روکتے آئزل کو لیے اندر کمرے میں آیا تھا۔ آئزل کو بیڈ پر بٹھاتے وہ الماری میں کچھ ڈھونڈنے لگا تھا۔ چند منٹ بعد وہ ایک چھوٹا سا ڈبہ پکڑے اس کے قریب آیا تھا۔ بیگم یہ تمہارے لیے۔ حمزہ نے وہ ڈبہ آئزل کو دیا تھا۔ کیا ہے اس میں؟ آئزل نے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ سائم کے ساتھ اس دن میں نے رومان کے لیے منہ دکھائی کا گفٹ لینے گیا تھا تو وہاں یہ چھوٹا سا گفٹ مجھے تمہارے لیے پسند آیا تھا، اسی لیے میں نے لے لیا۔ امید ہے تمہیں پسند آئے گا۔ حمزہ کے جواب پر آئزل نے وہ ڈبہ کھولا تھا جس کے اندر سونے کی خوبصورت سی پائزیب کا جوڑا تھا۔ باریک سی وہ پائل جس پر چھوٹے چھوٹے موتی لٹک رہے تھے آئزل کو بہت بھائی تھی۔ بیگم میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمیشہ تمہارے پاؤں کی زینت بنی رہے۔ ان کا شور ہر وقت مجھے تمہاری آمد کا بتاتا رہے۔ حمزہ کی گمگیر لہجے میں کی سرگوشی پر آئزل نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ حمزہ یہ بہت خوبصورت ہے، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ بیگم یار ہمارے رشتے میں یہ شکریہ کا کوئی کام نہیں، یہ تو حق کا رشتہ ہے، تمہیں تو ہر چیز اپنے حق کے ساتھ وصول کرنی چاہیے۔ ہاں اگر تحفے کو بدلانا ہو تو آئندہ سے یہ باسی شکریہ کہنے کی بجائے بس یہ کہہ دینا۔ حمزہ روٹھے لہجے میں کہنے کے بعد آخر میں تیزی سے آئزل کے لبوں کو چھو گیا تھا۔ آئزل اس اچانک حملے پر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ حمزہ اس کی حالت پر کھلکھلایا تو آئزل ہوش میں آتی شرما گئی تھی۔ آپ پیاری سی بیگم، حمزہ آئزل کو بھاؤں میں بھرتے محبت سے بولا تھا، اور آپ میرے پیارے سے شوہر۔ آئزل نے بھی اسی کے انداز میں کہا تو دونوں کھل کر مسکرا دیے۔ نیند تو ان دونوں کی نظروں سے بہت دور تھی۔ یوں ہی ہنستے کھلکھلاتے وہ باتیں کرنے لگے جب آئزل کچھ یاد آنے پر پریشانی سے بولی تھی۔ حمزہ میں سندس کو کیسے منع کروں گی؟ اس بیچاری کو تو اس میں ہی گھسیٹ لائی تھی، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی نا۔ آئزل کا پریشان چہرہ دیکھتے حمزہ ہنسی دبا کر بولا تھا۔ بیگم کچھ نہیں ہوتا، وہ بہت سمجھدار ہے، اس بات کا برا نہیں منائے گی۔ اور آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں وہ برا نہیں منائے گی؟ دیکھیں ہم لڑکیاں بہت نازک ہوتی ہیں حمزہ، اگر ہم کسی چیز کو اپنا مان لیں تو بہت مشکل سے پیچھے ہٹتی ہیں۔ مجھے دکھ ہے کہ میری وجہ سے سندس کا دل ٹوٹے گا۔ آئزل اسی نقطے پر اڑی ہوئی تھی۔ دل اس کا ٹوٹتا ہے جس نے دل لگایا ہو۔ حمزہ کی بات کو پوری ہونے سے پہلے آئزل کاٹ کر بولی تھی۔ نہیں حمزہ، اس نے دل ضرور لگایا تھا، جانتے نہیں پچھلے دنوں وہ کیسے آپ کے نزدیک ہو رہی تھی۔ حمزہ اگر وہ ہماری کہانی کا اب ولن بن گئی تو اگر آپ نے محبت پانے کے لیے اس نے مجھے آپ سے دور کر دیا تو خالص بیویوں والے وسوسے جو آئزل کو ستانے لگے تھے۔ اوہو بیگم یار تم کہاں سے کہاں چلی گئی ہو یار، کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ سندس پہلے صرف ناٹک کر رہی تھی، وہ سب میرا اور سندس کا پلان تھا تمہاری عقل ٹکانے لگانے کا۔ حمزہ آئزل کی سوچوں پر بند باندھتے ہوئے بولا تھا۔ آپ نے مجھے بدھو بنایا حمزہ؟ چند لمحے صدمے میں رہنے کے بعد آئزل کے منہ سے چند الفاظ نکلے تھے۔ بنے بنائے بدھو کو ہم مزید کیا بدھو بنائیں گے؟ حمزہ نے شرارت سے آئزل کی ٹھوڑی کو لبوں سے چھو کر بولا تو چند لمحوں بعد حمزہ کی ہنسی میں آئزل کی ہنسی بھی شامل ہو گئی تھی۔ یوں ہی باتوں کے دوران فجر کی اذان کا وقت ہوا تو دونوں نے نماز پڑھتے رب کا شکر ادا کیا تھا، پھر بیڈ پر لیٹے تھے۔ سالوں بعد اگر حمزہ کی باہوں کی گرفت میں آئزل پرسکون سوئی تھی، اس شہزادے کو بھی ایک الگ سا سکون میسر تھا شہزادی کے وجود سے، اس لیے چند ہی منٹوں میں نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا تھا۔ اتنی آزمائش کے بعد آخر وہ دونوں ساتھ تھے اور خوش تھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ناول کو مزید آگے جاری رکھوں تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اگر آپ کو ناول پسند آیا ہے تو ناول کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔